کوئی پارٹی فرشتہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے مجبوری ہے کہ وہ کم برائی والی پارٹی کی تائید کریں۔ ایک مولانا کو کانگریس کی تائید میں بیان بازی کرتے دیکھا گیا ہے اور ٹی آر ایس سے سوال کرتے بھی دیکھا گیا ہے۔ ایک شخص کو یہ کہتے سنا گیا ہے، کب تک وقف جائیدادوں کا رونا روتے رہو گے؟ ان حالات میں ایک تجزیے کے مطابق اگر ہم دونوں جماعتوں کا مقابلہ کریں تو ان نتائج پر پہنچ سکتے ہیں۔ ٹی آر ایس نے 12% ریزرویشن دینے کا وعدہ کیا لیکن ریزرویشن نہیں دیا۔ کانگریس نے ہندوستان کی آزادی کے اول روز ہی سے مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کی مخالفت کی ہے۔ نتیجے میں پارلیمنٹ میں 3/4 اکثریت ہونے کے باوجود ریزرویشن نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ ٹی آر ایس دور میں مساجد کو مسمار کر دیا گیا، جبکہ کانگریس دور میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا اور دلی کی 60 مساجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ 300 سے زائد وقف پراپرٹیز کو اپنے قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس دور حکومت میں 50,000 ایکڑ سے زائد وقف زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں اور اکثر و بیشتر ان قبضوں کے لیے رہنمائی کرنے والے چند اقلیتی قائدین ہی تھے، جنہیں کانگریس دوبارہ ٹکٹ دے چکی ہے۔ جب اس حقیقت کے بارے میں خبر چلی تو ایک 2 نمبری شخص نے کہا کہ کب تک وقف جائیدادوں کے لیے روتے رہو گے؟ کیا اس شخص کی 100 گز زمین پر بھی قبضہ ہوا ہے؟ اگر قبضہ ہوتا تو کتنی جدوجہد کرتا؟ یہاں تو 50,000 ایکڑ سے زائد زمین پر قبضے ہوئے ہیں، جس سے سارے تلنگانہ کے مسلمانوں کی معیشت سدھر سکتی ہے، جو کہ بلا مبالغہ کئی لاکھ کروڑ کی جائیدادیں ہیں۔ اگر وقف جائیدادوں کے بارے میں جو لوگ آواز بلند کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی اور منصوبہ ہے کہ وقف زمینات پر جو کئی لاکھ کروڑ کا نقصان ہوا ہے اس کی پابجائی کی جا سکتی ہے؟ ہاں، اگر پابجائی ہوئی تو پھر مسلمان اس پر آواز نہ اٹھانے پر غور کر سکتے ہیں۔ ٹی آر ایس دور حکومت میں حقدار کا حق ملنے کے لیے دھرنی پورٹل متعارف کروایا گیا، جس سے قابضین کے قبضے ناجائز قرار دیے گئے، جس کے سبب 90% سے زائد زمین کے اصل مالکین جو مسلمان ہیں اب انہیں فائدہ ہوگا، بلکہ وقف پراپرٹیز کے ناجائز قابضین بھی اب رجسٹریشن نہیں کروا سکتے۔ نلگنڈا اور میدک ضلع کی ہی صرف 31,500 ایکڑ زمین کو وقف انسپکٹر نے ریونیو محکمے میں باضابطہ داخل کروایا ہے، جبکہ کانگریس پارٹی اس دھرنی پورٹل کو ختم کرنے کا اعلان کر چکی ہے اور اس موقف کی تائید ایک مولانا جمیعت العلماء کے قائد کرتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی پارٹی کو مرکز میں راجیہ سبھا کی ایک سیٹ ملتی ہے تو ریاست میں MLC کی سیٹ بھی ملی ہے، یعنی ایک سیٹ کی خاطر قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کانگریس دور حکومت میں منگل ہاٹ مسجد میں جاگنے کی رات کو مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، مکہ مسجد میں بم دھماکے ہوئے، کئی مسلح جاں بحق ہوئے۔ اسی کانگریس دور حکومت میں مکہ مسجد بم دھماکوں پر احتجاج کرنے والوں پر فائرنگ کی گئی اور اس میں بھی کئی لوگ جاں بحق ہوئے۔ اسی کانگریسی حکومت میں بے شمار مسلم نوجوانوں کو ٹاڈا کے تحت جیل میں ڈال دیا گیا اور کانگریسی دور حکومت میں ملک بھر میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں فسادات ہوتے رہے ہیں اور تلنگانہ میں بھی یہ فسادات ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے فسادات پر تعمیر ملت نے ہر فساد کے موقع پر تحقیقاتی رپورٹ جاری کی ہے۔ یہ رپورٹس اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی کئی والیوم تیار ہو سکتی ہیں۔ کانگریس دور حکومت میں نوابوں کی اتنی زمینات پر قبضے ہوئے ہیں کہ آج ان نوابوں کی اولاد کو رہنے کے لیے مکان تک نہیں بلکہ کرائے کے مکانات میں رہتے ہیں۔ سارا شمس آباد ان نوابوں کا تھا، جو کہ قریباً 4,000 ایکڑ پر مشتمل ہے، لیکن کانگریس دور حکومت میں اس پر بہت زیادہ قبضے ہوئے ہیں۔ نوابوں کو کم از کم آدھی زمین 2,000 ایکڑ بھی واپس نہیں کی گئی، بلکہ کچھ زمین ہی نہیں دی گئی، اور اس زمین کے بارے میں حکومت آندھرا پردیش نے 1984 عیسوی میں باضابطہ منتخب جاری کیا ہے، جسے میں خود دیکھ چکا ہوں۔ 4,000 ایکڑ میں سے 100 گز زمین بھی ان نوابوں کو نہیں دی گئی۔ واضح رہے کہ منتخب میں یہ واضح طور پر تحریر ہے کہ ان زمینات پر لینڈ سیلنگ لاگو نہیں ہوگا۔ ایسے میں کم از کم 400 گاؤں جو منتخب میں موجود ہیں، انہیں خبروں میں روزانہ اگر ایک کے حساب سے بھی دے سکتا ہوں۔ اگر دھرنی پورٹل سے اصل مالک کو زمین ملتی ہے تو پھر کانگریس کے وفادار عالم نما شخص کو کیا تکلیف ہے؟ شاید وہ تلنگانہ میں MLC کی پوسٹ کا خواہش مند ہے۔ ٹی آر ایس نے غریب مسلمانوں کو مفت رہائش، مفت تعلیم، مفت کتابیں، مفت تعام کا انتظام کیا ہے۔ اس کے لیے 204 اسکولز قائم کیے ہیں۔ کانگریس دور حکومت میں کتنے اسکولز قائم کیے گئے تھے؟ شادی مبارک اسکیم کے تحت شادی کے لیے
TRS حکومت 1 لاکھ روپے سے زائد رقم دیتی ہے۔ کانگریس دور حکومت میں 25,000 بھی نہیں ملتے تھے۔ اقلیتی بجٹ کانگریس دور حکومت میں 2 تا 300 کروڑ رہا ہوگا، جبکہ TRS دور حکومت میں 2,000 کروڑ تک جا پہنچا ہے۔ لیکن TRS کو غلطیوں سے پاک نہیں کہتا، لیکن یہ دیکھو کہ برائی کس میں کم ہے، اسی جماعت کو ووٹ دینا چاہیے۔ کانگریس کے مرکزی قیادت تو بہت بہتر ہے، لیکن ریاستی قیادتوں کے ذہنوں سے فرقہ پرست اور مفاد پرستی نہیں گئی، جس کے سبب آسام میں BJP کامیاب ہوئی اور مسلم نمائندے کم کامیاب ہوئے۔ تلنگانہ میں بھی اس نے ہمیشہ ایسی جگہوں سے مسلمانوں کو نشست دی جہاں کبھی کانگریس کامیاب نہیں ہو سکتی، اور ایسے مفاد پرست مسلم لیڈر کو سیٹ دیتی ہے جس نے مسلمانوں کا بھاری نقصان کیا ہے، اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے پارٹی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ اس سے کانگریس کی موجودہ ریاستی قیادت کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ کانگریس کی قیادت کو ہم یہی مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ دھرنی پورٹل کو ختم کرنے کا خیال دل میں نہ لائیں اور مفاد پرست کسی مسلم لیڈر کو کامیاب بنا کر مسلمانوں کے سروں پر مسلط نہ کریں تو بہتر ہوگا۔